بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ آج سے ہم انشاءاللہ ایک لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں کہ جس میں عربی گرامر کے لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو گرامر ہے کسی بھی زبان کی جو گرامر ہوتی ہے اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں وہ قواعد آ جائیں تو زبان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس کو عربی میں ہم صرف و نحو کہتے ہیں کہ صرف و نحو یا اس کی جو گرامر جو ہے اس کو انشاءاللہ جب سمجھیں گے تو پھر اور آسانی کے بعد سمجھ آئے گی۔ اصل ہمارا جو آبجیکٹو ہے، جو ہمارا اصل میں ٹارگٹ ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ جب ماشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، احادیث کو سمجھیں۔ اور جب ماشاءاللہ ہم اپنی نماز کے اندر قرآن خود پڑھتے ہیں یا امام سے قرآن پاک سنتے ہیں تو اس وقت ہمیں قرآن سمجھ آئے۔ تو اگر قرآن سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے اندر بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور احادیث پڑھنے کا بھی فائدہ ہوگا اور نماز کے اندر بھی دل لگے گا، خشوع و خضوع آئے گا۔ تو اسی کام کے لیے عربی ہم کیوں سیکھیں؟ آج اس پہ تھوڑی سی تعارفی بات ہوگی، لیکن میں اس سے پہلے بھی ایک لیکچر کی عربی ہم کیوں سیکھیں، تو میرے یوٹیوب چینل پہ ایک لیکچر ہے جس کا ڈیوریشن 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہے۔ تو میں تمام لوگوں کو درخواست کروں گا کہ وہ اس لیکچر کو سنیں۔ اس لیکچر کا نام ہے تعارف اعراب القرآن۔ تعارف اعراب القرآن، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہم عربی کیوں سیکھیں۔ کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے پہلے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، اسی کے لیے انسان پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ یہ کام کروں جو ہے۔ تو اس کے لیے وہ بھی سنیں، اور آج بھی میں مختصر سی بات کروں گا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے۔ تو پہلی اس میں ہم نے آیت لکھی ہے، یہ آیت سورۃ یوسف میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے نازل کیا ہے عربی قرآن تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کئی دفعہ کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ یہ عربی قرآن ہے۔ اصل میں بھائی قرآن عربی میں ہی ہے۔ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے۔ یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں جو ڈفرینٹ لینگویج، جو ڈفرینٹ زبانوں کے اندر تفسیریں لکھی گئی ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ انسانوں نے لکھا ہے جو ہے۔ تو اس لیے قرآن کی جو سمجھنا ہے تو اس کا نیم البدل تفاسیر نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن عربی میں ہے تاکہ اس کو سیکھو۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو شروع میں ہمیشہ دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرے سے یہ پتہ نہیں کام ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے ہاں عام ایک کنسیپٹ ہے کہ عربی لینگویج بہت مشکل ہے۔
تو اس چیز کو ہمیں سب سے بڑی جو حوصلہ ملتا ہے اس کام کرنے کا وہ ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہے، یہ سورۃ القمر میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک سورت میں. تو اس سورت میں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے. اگر ذکر کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے کریں تو یاد کریں، اگر اس کو ترجمہ کریں نصیحت کے معاملے میں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ تو آیت کا پہلا پارٹ ہے کہ جو کام اللہ نے کر دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی ایسا کہ جو اس کو یاد کرے یا اس کو سمجھے یا اس سے فائدہ اٹھائے. اس آیت کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا ہے. جس کو اللہ آسان کر دے اور کیا مشکل رہ جاتی ہے اس کام میں جو ہے. اب تو بھائی ہم نے اس کیٹیگری میں آنا ہے کہ جن کو اللہ فرما رہے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس سے کون فائدہ اٹھانے والا ہے؟ تو دعا کرو اللہ سے کہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں کہ ہم قرآن کو یاد کرنے والے بنیں، ہم قرآن سے نصیحت لینے والے بنیں، ہم قرآن سے ہدایت لینے والے بنیں، ہم قرآن سے رحمت لینے والے بنیں، اور قرآن کی جو احکامات ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ کے ان پہ عمل کر کے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے. اس کے بعد میں نے 2 احادیث لکھی ہیں کہ 2 احادیث جو انسان کو اس بات کی طرف حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے. پہلی حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ بڑھاتا ہے رتبے، لوگوں کو عزت دیتا ہے اس کتاب سے. بہذا الکتابی مینز قرآن سے. قرآن سے لوگوں کو وہ عزتیں دیتا ہے، وقار بڑھاتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے گا اللہ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. جو شخص اس قرآن کی تعلیمات ان پہ عمل نہیں کرے گا، ان پہ توجہ نہیں کرے گا، تو وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو اسی کے لیے بڑا اچھا اردو میں ایک شعر ہے، سب لوگ اس شعر سے واقف ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جو قرآن کو چھوڑے گا تو اس کے لیے خواری ہے جو ہے. اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، ماشاءاللہ بڑی بیوٹیفل حدیث ہے یہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
خیرکم، جیسے انگلش کے اندر ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ایڈجیکٹو کے اندر، تو اصل میں یہاں پہ جو خیرکم ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تم میں سب سے اچھے وہ ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور قرآن سکھاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص بہترین بننا چاہ رہا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں برا ہوں. تو بھی بہترین اب کیسے بنے؟ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے تو اسی پہ عمل کریں گے تبھی بہترین بنیں گے. خیرکم، تم بیسٹ، سب میں سے بہترین وہ ہیں تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور آج سے ہم نے یہی نیت کرنی ہے کہ ہم اپنی جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کے اندر قرآن کو سیکھیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، ٹائم دیں گے، اور اس کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھائیں گے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ ہم بہترین لوگوں میں سے بن جائیں. تو ابھی یہ ہے کہ اگلا لیکچر پھر شروع کریں گے ہم کہ جس کے اندر ہم جو قواعد ہیں تو قواعد کے بارے میں بات ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ کسی زبان کے بھی جو قواعد جب سیکھے جاتے ہیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ لیکچر سنیں اپنے نوٹس بنائیں، کیونکہ اگر آپ نوٹ ساتھ بناتے جائیں گے تو اس کے ساتھ علم بہتر ہوگا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو لینگویج کے جو لیکچرز ہوتے ہیں نا یہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ملے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا لیکچر آپ کو سمجھ نہیں آیا، اگر پہلے لیکچر میں آپ کو کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی تو دوسرا لیکچر سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بیسک آئے گا پھر ایڈوانس کی طرف جائیں گے نا جی جو ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی یہ گرامر کے لیکچر ہیں ان کو 1 by 1 ترتیب کے ساتھ سنیں. جب ترتیب کے ساتھ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا فائدہ نظر آئے گا جو ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے جو ہے. تو اس کے لیے میں نے کچھ دعائیں لکھی ہیں تاکہ ہم جب یہ کام کریں، جب ہم لیکچر سنیں، جب ہم پڑھیں، جب ہم نوٹس بنائیں، جب ہم کسی کو پڑھائیں، تو جب بھی کام کوئی کریں تو یہ دعائیں مانگیں اللہ سے. تو یہ دعا ہے، یہ بھی قرآن کی دعا ہے. رب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، سورۃ طٰہٰ میں ہے یہ جو ہے کہ یا رب، کہ یا میرے رب میرا علم بڑھا دے. اللہ ہی علم دے سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ رب زدنی علما، کہ او مائی رب، او میرے رب میرا علم بڑھا دے. یہ ماشاءاللہ ایک بہت بیوٹیفل ایک دعا ہے، یہ سورۃ شعراء میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے رب، اے میرے رب مجھے حکمت نصیب فرما، حکمت نصیب فرما اور مجھے صالحین میں سے شامل کر، صالحین میں سے بنا. اب دیکھو ان میں کتنا ریلیشن آ رہا ہے. یہاں پہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارا علم بڑھا، ہمارا نالج بڑھا، علم بڑھا. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ علم آ گیا، اب اللہ ہمیں اس کی حکمت نصیب فرما، اس سے ہدایت نصیب فرما. اور ہدایت کے بعد کیا ہو؟ اللہ تعالی ہمیں صالحین میں سے بنا. یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان میں سے ہوں جو صالحین ہیں.
پہلے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ علم بڑھا، پھر اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں حکمت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اس ہدایت کے بعد پھر اللہ ہمیں صالحین میں سے، نیک پرہیزگاروں میں سے شامل کر۔ اور اس کے بعد ایک دعا یہ ہے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، میرے رب میرے لیے آسان کر دیجئے اور مشکل نہ کیجئے، وتمم بالخیر، اور اس کا خاتمہ خیریت کے ساتھ ہو۔ یعنی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس کام کو آسان کر دے اور ہمارے لیے اس میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس کام کو پایہ تکمیل تک خیریت سے پہنچا دے۔ کوشش کریں کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب لینگویج کی بات ہوگی، تو جب رولز قاعدے کی بات ہوگی، تو بعض وقت ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا لکھ دیں، تو کوشش کریں گے ہم تو اس چیز کا آپ کو پھر جواب دیا جائے، تاکہ لینگویج تب آئے گی جب ہر چیز وقت کے ساتھ کلیئر ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔